بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مزہ کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ رابطہ ختم ہوتے ہی بلیکی نے جلدی سے کیڈل دبایا اور رابرٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر خاصی پریشانی کے آثار تھے۔ یس، رابرٹ اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ رابرٹ، میں بلیکی بول رہا ہوں۔ ابھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چیف ولنگٹن کا فون آیا تھا۔ لارڈ ولنگٹن کا فون؟ کیوں؟ رابرٹ نے چونکتے ہوئے پوچھا، اور جواب میں بلیکی نے لارڈ ولنگٹن سے ہونے والی تمام گفتگو رابرٹ کو حرف برحرف سنا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کوئی شک پڑ گیا ہے اور وہ اپنے خاص آدمی رپورٹروں کی صورت میں یہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ رابرٹ نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ بلیکی نے اور زیادہ گھبرا کر کہا۔ پیچھے ہٹ جائیں؟ کیا مطلب؟ آرگنائزیشن پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ ایسا تو سوچنا ہی حماقت ہے۔ آپ نے اس مشن کے بعد آرگنائزیشن کا چیف بننا ہے، لیکن اگر آپ کی یہی حالت رہی تو پھر یہ تو مشکل بات ہے۔ رابرٹ کے لہجے میں تلخی تھی۔ اوہ، یہ بات نہیں رابرٹ، بات یہ ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ یارڈ تہہ تک پہنچ گئی تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ بلیکی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہاتھ پیر بچا کر کام کیا جائے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے کسی کھلاڑی کو زخمی یا قتل تو کرنا نہیں ہے۔ رابرٹ نے کہا۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ بلیکی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اور ہو بھی صحیح تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اس ساری بات پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہیڈ کوارٹر آ جائیں، وہاں براؤن سے مل کر اس کا کوئی نیا لائحہ عمل طے کر لیتے ہیں۔ جنہوں نے آنا ہے انہوں نے کل ہی آنا ہے۔ آج کا دن اور رات تو ہمارے پاس ہے ہی۔ رابرٹ نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، بلیکی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے اسسٹنٹ مینیجر کو انٹرکام پر ہوٹل کے متعلق ضروری ہدایات دیں اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کی کار میں بیٹھا آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے مخصوص کوڈ دہرائے تو اسے رابرٹ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر وہ کھلے طور پر آرگنائزیشن کا چیف بن جائے گا۔ تب اسے کم از کم اس کوڈ کی اور تلاشیوں سے تو جان چھوٹ ہی جائے گی، کیونکہ ہیڈ کوارٹر کا اصل اصول یہی تھا کہ اس میں داخل ہونے والے ہر شخص کی مکمل تلاشی لی جاتی تھی، تب اسے اندر لے آیا جاتا تھا، اور یہ تلاشی جدید ترین مشینوں کے ذریعے لی جاتی تھی، اس لیے کوئی اسلحہ کسی قیمت پر بھی اندر نہ آ جا سکتا تھا، اور ہیڈ کوارٹر کے اندر صرف مخصوص لوگوں کو ہی اسلحہ رکھنے کی اجازت تھی۔ آؤ بلیکی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، رابرٹ نے بلیکی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کیا بات ہے؟ آج تمہارا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، بلیکی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شکوک و شبہات کی پرچھائیاں ابھر آئی تھیں۔ لہجہ؟ ارے آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ پیٹ میں کچھ گرانی سی محسوس ہو رہی ہے۔ میں تو شاید چھٹی کر کے چلا جاتا، لیکن آپ کا فون آنے کی وجہ سے بیٹھ گیا، رابرٹ نے کہا، اور بلیکی اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ کیونکہ رابرٹ جس طرح مؤدبانہ انداز میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ذہنی طور پر بلیکی کو ہی چیف باس سمجھتا ہے، ورنہ رابرٹ جیسے لوگ تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی گھاس نہیں ڈالا کرتے۔ ویسے بلیکی جانتا تھا کہ رابرٹ نمبر 2 ہونے کی وجہ سے خود آرگنائزیشن کے اصل چیف ڈیوڈ سے بے حد خوفزدہ رہتا تھا، کیونکہ ڈیوڈ عجیب و غریب طبیعت کا مالک تھا، گھڑی تولا گھڑی ماشا، اور شاید اسی لیے بلیکی نے جیسے ہی ایک قابل عمل تجویز کا اشارہ کیا، رابرٹ اس پر عمل درآمد کر گزرا، کیونکہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، کم از کم ڈیوڈ سے تو اس کی جان چھوٹ ہی گئی تھی۔ براؤن کو کہہ دیا ہے؟ یس، وہ انتظار میں ہے، رابرٹ نے کہا، اور بلیکی نے سر ہلا دیا۔ آئیے،
رابرٹ نے کہا، اور پھر وہ بلیکی کو لے کر مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا چیف باس کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ بلیکی کو نہ جانے کیوں بارہا کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کسی نامعلوم خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہاں اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چیف باس کے مخصوص دفتر میں پہنچ کر جب وہ براؤن سے ملا تو اس کی طبیعت بحال ہو گئی، کیونکہ بہرحال براؤن اس کا خاص دوست تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں اگر کوئی خطرہ ہو بھی سکتا تھا تو وہ فوراً ختم ہو جاتا تھا۔ براؤن نے جو ڈیوڈ بنا ہوا تھا اٹھ کر بلیکی اور رابرٹ کا استقبال کیا، اور پھر وہ دونوں ہی مخصوص کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ رابرٹ قدرے خاموش خاموش لگ رہا تھا، جبکہ براؤن بلیکی سے مشن کے متعلق پوچھ رہا تھا، اور بلیکی نے اسے بتایا کہ کس طرح اس نے اعظم کو ساری رات نہ سونے دیا، اور پھر آج رات کا پروگرام بھی بتا دیا کہ آج اس نے اعظم کے ساتھ دو اور کون سے کھلاڑیوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ بس کافی ہے براؤن، اتنی معلومات ہی کافی ہیں۔ اچانک ایک طرف خاموش بیٹھے رابرٹ نے سخت لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ بلیکی نے رابرٹ کا لہجہ سنتے ہی بری طرح چونکتے ہوئے مڑ کر کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا جھٹکا کھا کر کرسی سے نیچے گرا۔ رابرٹ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول چمک رہا تھا، جس کی نال میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ گولی بلیکی کے سینے پر پڑی تھی۔ تم براؤن، تم بھی؟ بلیکی نے قالین پر گر کر تڑپتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے رابرٹ نے دوسری بار ٹریگر دبایا، اور ایک بار گولی ٹھیک بلیکی کے دل میں گھس گئی، اور وہ ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ براؤن خاموش بیٹھا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ تم اپنا میک اپ صاف کر دو براؤن، اب تم بلیکی کی جگہ ہوٹل ایکارڈو کے مینیجر ہو، اپنے اصل نام اور روپ سے۔ میں اب آرگنائزیشن کا چیف بننے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آرگنائزیشن سنبھالنا تمہارے بس کا روگ ہے اور نہ بلیکی کا، رابرٹ نے انتہائی کرخ لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے مجھے کہا تھا کہ بلیکی میرے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ مجھے مروانا چاہتا ہے، اس لیے میں خاموش رہا، براؤن نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ رابرٹ نے اس سے یہی کہا تھا کہ بلیکی کی نیت میں فرق آ گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ آفر بھی کی تھی کہ اگر بلیکی کو ختم کر دیا جائے تو براؤن ہمیشہ کے لیے آرگنائزیشن کا چیف بن سکتا ہے۔ اور براؤن چونکہ اس قدر اقتدار اور عیاشی کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، اور اسی خوشخبری کی وجہ سے اس نے رابرٹ کو بلیکی کے خاتمے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ براؤن کی مرضی کے بغیر رابرٹ اسلحہ لے کر اس خاص دفتر میں داخل نہ ہو سکتا تھا، اور ظاہر ہے اسلحے کے بغیر بلیکی جیسے گنڈے کا خاتمہ ناممکن تھا، اور اس کے باوجود بھی بلیکی صرف اچانک وار سے مارا گیا تھا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی مہلت مل جاتی تو پھر رابرٹ کے فرشتے بھی اسے گولی نہ مار سکتے تھے۔ وہ تھا ہی اس قسم کا آدمی، لڑائی بھڑائی کے فن میں انتہائی ماہر۔ میں تمہیں ایک آفر کر رہا ہوں، سمجھے؟ تم جیسے کمزور آدمی آرگنائزیشن کے چیف نہیں بن سکتے، لیکن اگر تمہیں یہ آفر قبول نہیں تو بتا دو، میں بلیکی کی طرح تم سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، رابرٹ نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تہہ دل سے تمہاری قیادت تسلیم کرتا ہوں، براؤن نے جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوٹل ایکارڈو کا مینیجر کا کمرہ تھا، انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا۔ سامنے ایک بڑی سی اور انتہائی شاندار میز کے پیچھے ایک چھریرے بدن کا مالک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے اسے دیکھتے ہی برا سا منہ بنا لیا، کیونکہ اب تک ایمان کو توقع یہی تھی کہ یہ بلیکی لازماً وہی مجرم ہوگا جس کی نشاندہی رچرڈ نے کی تھی، لیکن رچرڈ نے بلیکی کا جو حلیہ بتایا تھا یہ نوجوان اس سے یکسر مختلف تھا۔ تشریف لائیے جناب، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی کاروباری انداز میں مسکرا کر کہا، اور عمران اس کی آواز سن کر چونک پڑا، کیونکہ جس بلیکی سے اس نے لارڈ ولنگٹن کی حیثیت سے بات کی تھی اس کی آواز اس نوجوان کی آواز سے یکسر مختلف تھی۔ آپ مینیجر ہیں؟ جی ہاں، میں مینیجر ہوں، فرمائیے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور عمران میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن چکر کھا گیا تھا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام براؤن ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اوہ، مگر مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ مینیجر کا نام بلیکی ہے۔ آپ کو درست بتایا گیا ہے، کل تک مسٹر بلیکی ہی مینیجر تھے، میں اسسٹنٹ مینیجر تھا، لیکن رات مسٹر بلیکی پر اچانک فالج کا حملہ ہوا، چنانچہ انہیں علاج کے لیے ایکریمیا بھجوا دیا گیا ہے، اور اب ان کی جگہ میں مینیجر ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن مسٹر بلیکی نے آپ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چیف باس کے سلسلے میں تو کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اوہ، تو آپ ہیں وہ؟
آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں مسٹر بلیکی کا اسسٹنٹ ہوں اور عملی طور پر ہوٹل کا مینیجر میں ہی تھا، اس لیے مسٹر بلیکی نے تمام صورتحال مجھے بتا دی تھی۔ ویسے آپ مطمئن رہیں، چیف باس کی ہدایات پر پورا عمل ہوگا۔ یہ بات صرف مسٹر بلیکی اور مجھ تک ہی محدود رہنی تھی۔ اگر مسٹر بلیکی اچانک بیمار نہ ہو جاتے تو آج یقیناً آپ کی ان سے ملاقات ہوتی۔ ویسے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک مخصوص کوڈ بولیں گے۔ مسٹر بلیکی نے آپ کو وہ کوڈ بتا دیا تھا؟ جی ہاں، آپ کے اطمینان کے لیے اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ کوڈ حرف پی سے شروع ہوتا ہے، باقی کوڈ آپ بتائیں گے۔ اوکے، کوڈ ہے پرنس، عمران نے مطمئن ہوتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیں، ہم بالکل ویسے ہی کریں گے جیسے لارڈ نے حکم دیا ہے۔ آپ کو کتنے کمرے چاہیے؟ براؤن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ 4 کمرے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو پورے ونگ کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، ونگ خالی ہے، آپ اس میں رہ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی ہدایات دے دی ہیں اور یہاں آزادانہ نقل و حمل کے لیے اور نقل و حرکت کے لیے آپ کو مخصوص پاس جاری کر دیتا ہوں، کیونکہ حفاظتی انتظامات کی وجہ سے یہاں پابندیاں ہیں، براؤن نے کہا، اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے 4 پاس نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیے۔ یہ سرخ رنگ کے کارڈ تھے جس پر مخصوص انداز میں ہوٹل ایکارڈو کے الفاظ چھپے ہوئے تھے۔ یہ خصوصی کارڈ ہے، جو کوئی آپ کو روکے آپ اسے یہ پاس دکھا دیں، براؤن نے کہا۔ تھینک یو، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ویسے آپ اپنا نام بتائیں گے؟ مجھے خاصا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، کیونکہ لارڈ ولنگٹن عام طور پر ایسی ہدایات جاری نہیں کیا کرتے، براؤن نے کہا۔ میرا نام مارٹن ہے، میرا تعلق اقوام متحدہ کے ایک خصوصی سرکاری شعبے سے ہے، اسی طرح میرے دوسرے ساتھیوں کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے۔ اس شعبے کا تعلق دنیا بھر میں ہونے والے گیمز کے متعلق اعداد و شمار مرتب کرنا ہے۔ اوہ، اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ اس لیے لارڈ ولنگٹن نے آپ کے لیے خصوصی انتظامات کا حکم دیا ہے۔ میں سمجھا آپ لوگ کسی اخبار سے متعلق ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بڑی پریشانی پیدا ہو جاتی، کیونکہ یہاں ہوٹل میں تقریباً پوری دنیا کے چیدہ رپورٹرز موجود رہتے ہیں۔ آپ کو خصوصی رعایت دینے پر وہ لازماً احتجاج کرتے، براؤن نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مسٹر براؤن، تعاون کا بے حد شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار براؤن نے بھی اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور عمران سر ہلاتا ہوا دفتر سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہوٹل کی نچلی لابی میں موجود تھے۔ عمران نے متعلقہ عملے سے بات چیت کی تو انہیں فوراً ہی ان کے لیے مخصوص ونگ میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ونگ اسی منزل پر تھا جس پر پاکیشیا کرکٹ ٹیم رہائش پذیر تھی۔ عمران نے کمروں میں جانے سے پہلے ہی سب ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا ان کمروں میں لازماً چیکنگ کے لیے کوئی خفیہ آلات نصب کیے گئے ہوں گے۔ لیکن جب عمران نے سب سے پہلے جدید ترین گائیکر کی مدد سے اپنا کمرہ اور بعد میں باقی سب کمروں کو چیک کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی ایسا آلہ سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ لیکن پھر بھی عمران نے پوری طرح محتاط رہنے کا حکم دیا اور خود وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے اسرار احمد کی تلاش میں چل پڑا۔ کاؤنٹر سے اسے بتایا گیا کہ اسرار احمد ٹیم کے ہمراہ نیٹ پریکٹس کے لیے گراؤنڈ میں گئے ہوئے ہیں اور اب ان کے آنے کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو عمران ہال میں بنے ہوئے ایک کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک خوبصورت سی ویٹرس اندر داخل ہوئی۔ آرڈر سر، ویٹرس نے جھکتے ہوئے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ وہ اتنی متناسب جسم کی مالک اور خوبصورت تھی کہ جیسے عالمی مقابلہ حسن میں اول آنے پر اسے اس ہوٹل میں ویٹرس رکھا گیا ہو۔ آپ تو خود آرڈر دینے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، حکم فرمائیے، بندہ سر کے بل کھڑا ہو یا فی الحال ٹانگوں پر ہی کھڑا رہنا گوارا رہوگا، عمران نے بڑے شائستی لہجے میں ویٹرس سے مخاطب ہو کر کہا، اور ویٹرس بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، آپ ہمیں ہی خدمت کا موقع دے دیجئے تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے عاشق مزاج گاہکوں سے تو ظاہر ہے اس کا روز ہی واسطہ پڑتا رہتا ہوگا۔ اوکے، پھر ایسا کیجئے کہ مجھے ایک لائم جوس لا دیجئے اور خود میرے سامنے بیٹھ کر جو جی چاہے پی لیجئے، بل میں ادا کروں گا۔ عمران کا انداز ٹھیٹھ عاشقانہ تھا۔ اوہ، مجھے آپ کا ساتھی بن کر بے حد خوشی ہوتی، لیکن میں ڈیوٹی پر ہوں اور 2 گھنٹے بعد میری ڈیوٹی آف ہوگی، ویٹرس نے جواب دیا۔ ارے ویری بیڈ، 2 گھنٹے بعد تو میری ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ اچھا تو لائم جوس ہی لے آئیے، اب کیا کیا جائے، مجبوری ہے، عمران نے افسوس بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ویٹرس ہنستی ہوئی کیبن سے باہر چلی گئی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ویٹرس لائم جوس لاتی، کیبن کا پردہ ہٹا اور اسرار احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکاوٹ کے آثار موجود تھے۔ عمران چونکہ اس سے ایک بار مل چکا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔
مجھے کاؤنٹر سے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرا نام اسرار احمد ہے، فرمائیے۔ عمران چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے ظاہر ہے وہ اسے پہچان نہ سکا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے عمران کہتے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر باقاعدہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور اسرار احمد پہلے تو عمران کا نام سن کر ٹھٹکا اور پھر غور سے اسے ایک بار پھر عمران کو دیکھنے لگا۔ البتہ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن جہاں لیکن شروع ہوتا ہے بس وہیں سے میک اپ کا فن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا اصراری فن ہے کہ آدمی کو پلک جھپکنے میں بدل دیتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسرار احمد کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کمال ہے عمران صاحب، اس قدر تبدیلی؟ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ویٹرس ٹرے میں لائم جوس کا گلاس رکھے اندر داخل ہوئی۔ ایک گلاس میرے لیے بھی لا دیجیے، اسرار احمد نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں کہا، اور ویٹرس گلاس میز پر رکھ کر سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کیا یہاں تفصیل سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ اس کلب میں یہی تو خوبی ہے کہ یہاں کوئی کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتا، اسرار احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود آپ پریشان ہیں؟ حیرت ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اسرار احمد بے اختیار ہنس پڑا۔ دراصل واقعات ہی ایسے ہو رہے ہیں کہ میں واقعی پریشان ہو گیا ہوں۔ کل عزم ڈھیلا تھا تو آج سلیم کے ساتھ یہی چکر تھا، وہ اپنی فارم میں نہ تھا۔ اسرار احمد نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ سلیم، وہ بیٹسمین؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں وہی، نہ جانے کیا چکر چل رہا ہے، مجھے تو اس نے کچھ بتایا نہیں۔ البتہ کپتان فرحان نے اس سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ رات بھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بستر سے اوپر اٹھ کر پھر نیچے گرا، لیکن وہ تھا بستر پر ہی۔ آپ کے یہ سلیم صاحب بھنگ تو نہیں پیتے؟ عمران نے لائم جوس کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ بھنگ؟ یہاں بھنگ کا کیا تعلق؟ اسرار احمد نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ بڑا گہرا تعلق ہے بھنگ کا۔ نشہ چڑھ جائے تو انسان یہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ بستر سے فضا میں بلند ہو رہا ہو۔ بڑا خوبصورت اور رومانٹک نشہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اسرار احمد کوئی جواب دیتا، ویٹرس دوبارہ اندر داخل ہوئی اور اس نے لائم جوس کا گلاس اسرار احمد کے سامنے رکھا اور پھر سلام کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔